معزز حاضرین، صحیح مسلم کے ایک روایت میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما ولیلۃ للمقیم وثلاثة ایام ولیالیها للمسافر یعنی فی المسح علی الخفین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم آدمی کے لیے 1 دن 1 رات مسح کی مدت متعین کیا ہے۔ اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اسی طرح برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اسی طرح صفوان بن امیہ، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کیا ہے کہ اگر مقیم آدمی وضو کر کے اپنے موزے پہنے تو اس کے لیے 24 گھنٹہ، 5 نماز نہیں 24 گھنٹہ موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے، اسے پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر حالت سفر میں ہے، باہر نکلا ہوا ہے اور پاکی یعنی وضو کر کے موزہ پہنا ہے تو 3 دن 3 رات تک اسے پیروں پر مسح کرنا اور موزے نکال کر پیروں کو دھلنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو مدت متعین ہے یہ مسح کی مدت ہے، موزہ پہننے کی مدت نہیں ہے۔ فرض کیجیے کسی نے فجر کے وقت وضو کیا اور موزہ پہنا اور اس کے بعد ظہر میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا، عصر میں اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اس نے مغرب میں وضو کیا تو پہلی مرتبہ اس نے مغرب کی نماز میں اپنے موزوں پر مسح کیا، تو اب مغرب سے لے کر کے آگے آنے والے مغرب تک 24 گھنٹے تک وہ اپنے موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ گویا کہ مسح کی جو مدت ہے وہ پہلی مرتبہ مسح کرنے سے شروع ہوگی اور جب اس پہلی مسح پر 24 گھنٹہ بیت جائے گا تو مسح کی مدت ختم ہو جائے گی۔ موزہ پہننے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اتنا ہے کہ حالت وضو میں اگر آپ نے موزہ پہنا ہے تو جب آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا تو اس سے لے کر کے 24 گھنٹے تک آپ کے لیے موزے پر مسح کرنا، اگر آپ گھر میں ہیں اور اگر سفر میں ہیں تو 3 دن 3 رات تک آپ کے لیے موزوں پر مسح کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح سے جو بھی موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے، موٹا ہے، باریک ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، صحیح سالم ہے، اس میں سوراخ ہے، کہیں سے جھڑ گیا ہے، کسی بھی طرح کا اگر کوئی موزہ ہے تو جب تک وہ موزہ ہے اور جب تک وہ پیر میں آپ نے پہنا ہوا ہے تب تک اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ کسی بھی شرط کے لیے موٹا ہونا، چمڑے کا ہونا، پانی اندر نہ جانے پائے، اس کو پہن کر 1 کلومیٹر چل سکے، یہ سب کے سب انسانوں کی اپنی آراء ہیں جن کی شریعت میں کوئی دلیل اور کوئی مثال نہیں پائی جاتی۔ ویسے اللہ رب العالمین نے یہ جو احکام دیے ہیں یہ امت کی آسانی کے لیے دیے ہیں، تو اس لیے جو مسئلہ آسانی کے لیے دیا گیا ہے اگر اس کو انسانی قیود اور شروط سے پابند کر دیا جائے تو بجائے آسان ہونے سے وہ مشکل بن جاتا ہے، اس لیے ان شرطوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے موضوع پر مسح کرنے کی یہ رخصت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک بات اور یاد رہے، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ موزہ پہن کر سونا طبی طور سے یعنی میڈیکل سائنس کے اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے بیشتر لوگ سوتے ہوئے جو موزہ نکال دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ مگر اگر یہ بات سچ ہوتی کہ موزہ پہن کر سونا آدمی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین 24 گھنٹے موزے پر مسح کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جب رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے تو معلوم ہے کہ یہ مضر نہیں ہے انسان کے لیے، اس لیے بلا جھجک انسان موزہ پہن کر سو سکتا ہے، کیونکہ یہ رب کی طرف سے نازل کردہ شریعت ہے، انسانیت اور انسانی تجربے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے بلا جھجک انسان موزے پہن کر کے سو سکتا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقام زجنان میں تھے، انہوں نے مؤذن سے کہا کہ اذان دو، اور کہا کہ اذان کے درمیان تم حی علی الصلاۃ نہیں کہنا،
اور جب حیا علی الصلاۃ پر پہنچنا تو تم کہنا صلو فی رحالکم، صلو فی رحالکم۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا، یعنی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لقد فعلہ من ہوا خیر منی، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ذرا لکھیے آپ اس کو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان دلوائی، اور بعض روایتوں میں آتا فی لیلۃ مسیرۃ، ٹھنڈی رات میں، وہ بارش والی رات میں۔ دوسری روایت میں ہے فی لیلۃ باردۃ، یہ سب بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ کہا کہ ٹھنڈی رات میں، دوسری روایت میں ہے کہ وہ بارش والی رات تھی۔ اس میں انہوں نے کہا کہ مؤذن سے کہہ دو کہ لوگوں تم لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ گویا کہ اگر رات انتہائی ٹھنڈی ہے اور اگر رات بارش زدہ ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے انسانوں کو یہ رخصت دیا ہے کہ وہ جماعت کے لیے مسجد میں نہ حاضر ہو کر کے اپنے گھروں میں وہ نماز پڑھ لیں۔ اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام کو سکھائی۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے مؤذن سے اذان دلوائی اور کہا کہ جب تم اذان سے فارغ ہو جانا تو اعلان کرنا صلو فی رحالکم۔ اذان کے بعد تم یہ اعلان کرنا کہ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رات ٹھنڈک والی رات تھی، اس لیے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اس پر عمل کر کے امت کے انسانوں کو سکھایا۔ اس لیے بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کسی وقت ٹھنڈک زیادہ ہو، کسی وقت بارش ہو رہی ہو، تو اس وقت مؤذن مسجد سے اعلان کر سکتا ہے کہ آپ لوگ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لیں، آپ لوگ نماز اپنے گھروں میں ادا کر لیں۔ اور سن لیں ایک اور بات، اگر مؤذن اعلان نہیں کرتا، مؤذن اذان دیتے وقت اس بات کی خبر نہیں دیتا، پھر بھی اگر کوئی آدمی گھر میں موجود ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ بارش کی وجہ سے یا ٹھنڈک کی وجہ سے وہ گھر میں نماز پڑھ لے اور مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ لے اور مسجد میں نہ آئے۔ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے۔ اور آپ اٹھائیں صحیح ابن حبان کو، اس میں انہوں نے 10 عذر ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ اصل میں یہ بات مبنی ہے اس بات پر کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے اور بغیر عذر کے مسجد چھوڑ کر کے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر یہ عذر پایا گیا ٹھنڈک کا، بارش کا، تو یہ شریعت نے رخصت دیا ہے، آسانی دیا ہے۔ وہ جو آسانی دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ احمد وغیرہ کی صحیح روایت میں ہے بعثت بالحنیفیۃ السمحا، مجھے آسان دین حنیفی دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو آسانی یہی سب چیزیں ہیں، اور اگر ان آسانیوں سے آپ غافل ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ ناواقف ہیں، آپ کو اطلاع نہیں ہے، تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی احادیث کی ہے، غلطی اس کی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، کمی آپ کی ہے کہ آپ نے سیکھا نہیں، نقص آپ کا ہے کہ آپ نے پتہ لگانے کی کوشش نہیں کیا۔ ورنہ حدیث جو 1400 سال پہلے تھی اس وقت بھی تھی، آج بھی ہیں، اور قیامت تک اسی طرح سے وہ قائم رہیں گی۔ ان پر عمل کرنے والے عمل کر کے اللہ کے یہاں سرخرو ہوں گے، اور ان کو ٹھکرا کر، ان کو رد کر کے اپنی منمانی کرنے والے اس وقت بھی ناکام تھے، آج بھی ناکام ہوں گے، اور قیامت تک وہ ناکام اور نامراد رہیں گے، کیونکہ نبی کا فرمان قیامت تک کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دیا ہے ان حالات میں۔ اور ایک دوسری بات بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں یہ میرے باپ کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے گھر کا دین نہیں ہے، لاؤ بخاری کھولو یہاں اور پڑھو ان حدیثوں کو۔ کیا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
سبعا جميعا وثمانيا جميعا في المدینہ من غیر سفر ولا مطر، دوسرا لفظ ہے من غیر خوف ولا مطر۔ میں نے مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 رکعت اور 8 رکعت اکٹھا پڑھی، بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی سفر سے۔ دوسری لفظ میں ہے من غیر خوف ولا مطر، نہ ڈر تھا اور نہ بارش تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جابر بن زید ابو شعثہ ابن عباس کے شاگرد نے کہا یہ کیا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ارادہ اللہ یخرج امتہ، کہا اس لیے کیا ہے تاکہ امت کا کی جو حرج مشقت اور پریشانی اس کو ٹالا جا سکے، اس کو دور کیا جا سکے۔ یہ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اس طرح کی روایتیں اور بھی حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں، آپ سنن نسائی کھول کر دیکھیں، سنن ابی داؤد، حدیث کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھیں، آپ کو یہ روایتیں ملیں گی۔ اس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر اور عصر 8 رکعت اور عشاء میں اور مغرب میں 7 رکعت اکٹھا نماز پڑھی۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے مدینے میں نماز پڑھی۔ مدینہ ظاہر ہے کہ آپ کی جائے اقامت ہے، وہ سفر نہیں ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کو درد بھی نہیں تھا، کوئی خوف بھی نہیں تھا، راوی کہتے ہیں کہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ کیوں کیا بھائی؟ ارادہ اللہ یخرج امتہ، امت کو حرج سے بچایا جا سکے، امت کو مشقت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مطلب یہ نکلا کہ اگر رات بارش زدہ ہے، بارش ہو رہی ہے، یا امکان ہے کہ مغرب اور عشاء میں یا ظہر اور عصر میں بارش ہوگی اور مسجد تک آنے میں پریشانی ہوگی، یا سخت ٹھنڈک پڑ رہی ہے، ظہر میں لوگ جمع ہیں، عصر میں آنے میں پریشانی ہوگی، مغرب میں لوگ اکٹھا ہیں، عشاء کے وقت پھر وضو کر کے پھر آنے میں دشواری ہوگی، تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ لیں۔ ایک اذان دی جائے گی اور 2 اقامت کہی جائے گی، اور سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنت نہیں پڑھی ہے میں نہیں کہتا، آپ اٹھاؤ سنن نسائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8 رکعت پڑھی مدینے میں، اور ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی، اور مغرب اور عشاء کی نماز 7 رکعت اکٹھا پڑھی، اور ان کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث میں محفوظ اور موجود ہے، اور یہ قیامت تک ایسے ہی محفوظ اور موجود رہیں گی۔ اس لیے یہ اللہ کا دین ہے، تھا اور قیامت تک رہے گا، کہ اگر سخت ٹھنڈک پڑ رہی ہو، اگر سخت بارش ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں ظہر اور عصر کو اس عذر کی وجہ سے اکٹھا کر کے پڑھنا، اور مغرب اور عشاء کو اس عذر کی وجہ سے جمع کر کے پڑھنا، یہ میرے نبی کا دین، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی سنت ہے۔ جو خوش ہے خوش ہے، جو تباہ ہے وہ تباہ ہو جائے۔ جس کو نبی سے پیار ہوگا وہ نبی کی سنتوں کے لیے جان دینے میں فخر محسوس کرے گا، اور جس کو نبی کی سنتوں سے پیار نہیں، اس کو نبی سے پیار نہیں، اور جس کو نبی سے پیار نہیں اس کو اپنے ایمان سے پیار نہیں، اور جس کو اپنے ایمان سے پیار نہیں اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ کہاں رہے گا؟ دنیا کی کس وادی میں وہ کھو جائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ ضرورت آپ کے ایمان کو کیسے توڑ رہی ہے؟ کبھی غور کیجیے گا، اور کبھی سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کے اس کا نتیجہ نکالنے کی کوشش کیجیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ میں باتیں اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا، اس لیے انہی باتوں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ جو احادیث میں نے پڑھی ہیں یہ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں، میرے اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی نہیں، میرے اساتذہ کی بنائی ہوئی نہیں، یہ دنیا کی سب سے زیادہ صحیح کتابیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کے اندر لکھی ہوئی پڑھی ہے، موجود ہے۔ آپ اس کا اردو ترجمہ دیکھ لو، عربی سمجھتے ہو تو آپ عربی پڑھ لو، یہ عبارتیں میں نے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا، آپ ان کو پڑھو، ان کو دیکھو پہلے جیس، اور جب نبی کے نام سے کوئی بات آپ کو بتائی جائے تو آپ کے چہرے پر کرشن پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی پیشانی پر شکن میں پڑ جاتی ہے۔ کون سا ایمان ہے آپ کا؟
अरे 50 साल से आप ऐसे ही कर रहे हो ना, 60 साल से आप ऐसे ही कर रहे हो ना, आप 30 साल से ऐसे ही कर रहे हो, गलती किसकी है? नबी की हदीसों की गलती है कि आप उस पर अमल नहीं करते। अल्लाह के नबी की गलती है कि नबी की बात को आप नहीं मानते। गलती किसकी है? गलती उसकी है जिसने आपको बता दिया। मुजरिम वो है जो नबी का फरमान आपको सुनाता है, खताकार वो है जो नबी की हदीस आपके कानों को उसमें पेश करता है। कौन है मुजरिम? फैसला तो करके देखो, कभी अपने ईमान का जायजा तो लेकर के देखो। मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आ जाए और वो नमाज जमा करके पढ़ के दिखाएं और हम कह रहे नहीं हमने 20 साल से ऐसे ही पढ़ा, तो हमारा ईमान सलामत रहेगा? आखिर नबी की ये बातें तो नबी ही की है ना। आप नहीं जिंदा है, नहीं जिंदा है, लेकिन अल्लाह ने आपकी हदीसों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो लिया है ना, तो वो महसूस होकर के हमारे सामने मौजूद है और आप सुनने के बाद आपका ईमान उसे कबूल करने पर तैयार ना हो तो उसे आप क्या नाम दोगे, क्या कहोगे आप उसे? जाहिर है कि मेरे कहने की बात नहीं कि मैं कह दूं या मेरे बस की बात नहीं कि मैं आपसे अर्ज कर दूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप संजीदगी के साथ एक मर्तबा तन्हाई में बैठकर अपने ईमान का मुहासबा कीजिएगा कि नबी ने कहा और हमने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है? नबी ने फरमाया, हमने कहा कि हमने 20 साल 40 साल 80 साल हो गए हमने कभी नहीं किया। तो आप नबी की बात इस बात से घबरा दोगे कि 40 साल से आपने उस पर अमल नहीं किया, मुजरिम हदीसें हो गई। अरे आप नबी की बात को इसलिए नहीं मानोगे कि उसको ज़ैद और बकर ने आपको बताया है, आप नबी की हदीसें इसलिए नहीं मानोगे कि फला और फला ने आपको नहीं बताया है, नबी की हदीसें इसलिए टकरा दोगे कि ये नबी की हदीसें आपके रस्म रवाज से टकरा रही हैं। ज़रा सोचो मेरे दोस्तों, आप किस रास्ते पर जा रहे हो, किस जगह पे आपका ईमान आपको ले जा रहा है। ये फरमाने नबी है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें हैं, उसके बावजूद हमारा रोंगटा ना खड़ा हो जाए, हमारा दिल ना कांप जाए, हमारे आज़ा ना पानी में डूब जाए, क्या होना चाहिए इस सूरत में? उल्टा, अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? कौन तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कहा वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दूसरी जगह कहा युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा। अल्लाह आसानी देना चाहता है, अल्लाह सहूलत देना चाहता है। नबी कहा कि मुझे दीन हनीफी देकर के भेजा गया है और कहा कि दीन में सबसे बेहतर वो है जो सबसे ज़्यादा आसान हो। और आप कहते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए कि हमारा दिल नहीं गवारा करता ना, हमारा ज़मीर नहीं गवारा करता ना। तो ज़मीर हुज्जत है कि हदीस हुज्जत है? दीन अल्लाह के नबी का फरमान है या दीन हमारी ख्वाहिशात का नाम है? दीन अल्लाह के नबी की बयान करना शरीयत का नाम है या हमारे अपने माहौल और रस्म व रवाज का नाम है? किसे दीन कहा जाता है? इसलिए आप इन बातों पर गौर कीजिए, जज्बाती अंदाज में नहीं, सच्चाई के साथ। क्यों? इसलिए कि हम में से हर फर्द का ये अपने ईमान, अपने दीन और अपने ज़मीर का मामला है। और याद कर लीजिए, मेरे रब ने कहा है वकुल्लुन आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा, हर फर्द रब के सामने अकेले हाजिर हो गए। जवाब तैयार कर लो, अल्लाह के हिसाब का जवाब यहाँ लिख लो, वरना कोई किसी की तरफ से बचाने नहीं आएगा अल्लाह के यहाँ। यहाँ तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, यहाँ तो आप जितने कब्रों पर दिखाना चाहो दिखा सकते हो, मगर मेरे रब के सामने, मेरे रब के दरबार में, रब्बुल आलमीन के सामने जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सातों ज़मीनों को एक उंगली पर, सातों आसमानों को दूसरी उंगली पर लेकर के हरकत देगा, हिलाएगा, उनको झिझोड़ेगा और कहेगा कि मैं जब्बार, मैं दुनिया का बादशाह हूँ, कहाँ है ज़मीन के मुतकब्बिरीन, कहाँ है ज़मीन के खुद बनने वाले बादशाह, कहाँ है ज़मीन के वो लोग जो अपने आप को खुदा और रब समझाने की कोशिश किया करते थे? क्या कहोगे आप, क्या बताओगे आप, क्या जवाब दोगे आप? बहरहाल मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दिल खोल कर अक्ल के दरीचे वहाँ करके नबी के इन फराकीन, इन हदीस को सुनिए। ये दीन की आसानी है, इन पर अमल कीजिए, ये दीन हमारे लिए आया है। ताज्जुब है कि हम अहले हदीस हैं और हम अमल नहीं करेंगे, दुनिया में कौन इस पर अमल करेगा? दुनिया में हम वाहिद जमात हैं जिसका ये दावा है कि नबी की हर बात, नबी की हर हदीस हमारा दीन है, हम उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं।
اور ہمارے سامنے کوئی بات پیش کی جائے اور ہم اس کو رد کر دیں، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا نے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے 80 سال غلط کیا ہے، تو غلط کی کس کی ہے، ہماری یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی؟ آپ اس پر سوچیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔